ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 5673 رہ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا وبا کے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 526 نئے کیسز اور مزید 6 اموات رپورٹ ہوئی، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز 3,01,481 اور اموات کی مجموعی تعداد 6,379 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق اب تک 2,89,429 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 31,411 ٹیسٹ کیے گئے، جبکہ اب تک 29,39,790 ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ NCOC کے مطابق سندھ میں مریضوں کی تعداد 1,31,880، پنجاب میں 97,679، خیبر پختونخوا میں 3,636، اسلام آباد میں 15,901، بلوچستان میں 13,483، آزاد کشمیر 2,400 اور گلگت بلتستان میں 3,196 تعداد ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے دہشت گردوں کے سرغنہ احسان اللہ کو 3 ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ احسان اللہ خفیہ معلومات پر آپریشن کے دوران مارا گیا۔ DGISPR کے مطابق احسان اللہ کے خلاف آپریشن گھڑیوم کے علاقے شکتو میں کیا گیا۔ احسان اللہ دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ احسان اللہ شکتو کے علاقے میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی کے واقعات کا بھی ماسٹر مائنڈ تھا۔ ان دہشت گردی کارروائیوں میں لیفٹیننٹ ناصر، کیپٹن سبی اور جوان شہید ہوئے۔ یہ دہشت گرد خفیہ معلومات پر کیے گئے آپریشن کے دوران ہلاک ہوا۔ قومی احتساب بیورو نے گزشتہ 1 سال میں مختلف کیسز میں کرپٹ عناصر سے کتنی رقم ریکور کی رپورٹ جاری ہو گئی۔ نیب کے ایکشنز پر اگر ایک جانب سیاسی سطح پر تنقید جاری ہے تو دوسری طرف 1 سال میں نیب نے 137 ارب کی لوٹی گئی رقم بھی برآمد کر لی ہے۔ نیب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نیب راولپنڈی 91 ارب کی ریکوری کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ صرف جعلی اکاؤنٹس اسکینڈل میں نیب راولپنڈی نے 23 ارب برآمد کیے ہیں۔ 3G 4G لائسنس اور ہاؤسنگ فراڈ میں بھی نیب راولپنڈی نے بھاری رقوم برآمد کی ہیں۔ دوسری طرف نیب لاہور 30 ارب روپے سے زائد کی ریکوری کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ نیب کراچی نے 3,300 ملین سے زائد رقم برآمد کی۔ نیب سکھر نے 9,400 ملین سے زیادہ رقم برآمد کی۔ نیب کا کہنا ہے کہ کرپٹ عناصر سے رقم پلی بارگین اور رضاکارانہ واپسی کی مد میں برآمد کی گئی۔ نیب نے یہ بھی بتایا کہ سرکاری خزانے سے لوٹی گئی رقم وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو لوٹائی جا چکی ہے۔ نیب کے مطابق ہاؤسنگ فراڈ میں برآمد کی گئی رقم متاثرین میں واپس تقسیم کی جا رہی ہے۔ گجرپورہ میں خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس کے حوالے سے اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ اہم ملزم وقار الحسن نے از خود کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی CIA کے دفتر میں پیش ہو کر صحت جرم سے انکار کر دیا۔ پنجاب پولیس کو مطلوب انتہائی اہم ملزم وقار الحسن از خود ماڈل ٹاؤن CIA دفتر میں پیش ہو گیا اور اپنے بیان میں صحت جرم سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے گجرپورہ واقعے میں ملوث 2 مرکزی ملزمان کی اطلاع دینے والوں کو 25-25 لاکھ انعام دینے کا اعلان کیا تھا۔ ایک ملزم از خود CIA پہنچ گیا، البتہ دوسرا تاحال فرار ہے۔ ملزم وقار الحسن کا کہنا ہے کہ میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حکومت پنجاب میں پریس کانفرنس میں وقار الحسن کو مرکزی ملزم کا ساتھی قرار دیا تھا۔ وقار الحسن کو CIA ماڈل ٹاؤن سے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ملزم وقار الحسن سے پولیس کے اعلیٰ افسران تفتیش کر رہے ہیں۔ ملزم کے صحت جرم سے انکار پر DNA کرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ DNA کرانے کے لیے فورینزک لیبارٹری سے رابطہ ہو چکا ہے۔ ملزم وقار الحسن کے نمونے DNA کے لیے بھجوائے جائیں گے۔ ملزم وقار الحسن کو عابد علی کے کال ریکارڈ سے ٹریس کیا گیا تھا۔ ملزم کا کہنا ہے کہ میرا جو نمبر جیو فینسنگ میں آیا وہ برادر نسبتی کے پاس ہے۔ کراچی میں ایکسپو سینٹر کے باہر سول سوسائٹی کی جانب سے خواتین اور بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات کے خلاف احتجاج کیا گیا، جس میں خواتین اور بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے۔ مظاہرین نے حکومت سے جنسی زیادتی کے مرتکب افراد کے خلاف سزائے موت کا مطالبہ کیا۔ مظاہرے میں شریک ایک طالبہ کا کہنا تھا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ We want to do something for the women of Pakistan کیونکہ اپیرنٹلی گورنمنٹ کچھ کر نہیں رہی ہے۔ جو ہمارے ہاتھ میں ہم وہ کر رہے ہیں، ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی ڈیمانڈز آگے رکھ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ملک ہے جس میں عورتیں رہتی ہیں، مرد رہتی ہیں، تو جتنا یہ مردوں کے لیے اتنا یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جاب کے لیے جائیں تو ہماری امی ابو پیچھے گھبرائے نہیں کہ لڑکی واپس آئے گی سیف یا نہیں آئے گی۔ ایک شہری مقصود کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی خواتین کو محفوظ بنانا ہے، حکومت ان درندوں کے خلاف کارروائی کرے۔ کہ اپنی عزت خود بچائیں، جو عوام کو چھوڑ دیں، عوام ان جیسوں کو چن کے جو ہے میرے خیال مار دے گی۔ نہیں ماریں گے ہم لوگ، خود مار دیں گے۔ بننے تو جو کرا ہم سے جو کر سکتے ہو کر لینا، کیونکہ ہم نے اپنی عزت بچانی ہے، اپنی بچیوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی ہر ماؤں کی۔ ہمارے بچے باہر نکلتے ہیں، ہم کس طرح کے ہیں، کیا کریں؟
भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भारतीय सीनियर सिफारतकार को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि LOC पर बिला इख्तियार फायरिंग पर भारतीय सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब किया गया था। इस मौके पर पाकिस्तान ने अपना शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय फोर्सेज की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। भारतीय फायरिंग के नतीजे में 10 साल बच्ची शहीद हुई। भारत इस साल 2225 मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर चुका है। ख्याल है कि भारतीय फौज की LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियां बदस्तूर जारी हैं। DGISPR का कहना है कि तत्तापानी और रक्षचक्री सेक्टर्स पर शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। खुदकर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से 11 साल बच्ची शहीद जबकि 4 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शदीद जख्मियों में 75 साल खातून और 2 बच्चे शामिल हैं। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की और भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया। कराची के इलाके लियारी की बिहार कॉलोनी में कोयला गोदाम के करीब 2 मंजिला इमारत गिर गई, जिसके मलबे के नीचे दबकर 2 अफराद जाँ बहक जबकि 12 जख्मी हो गए। वाकये की इतला मिलते ही रेंजर्स, पुलिस और रेस्क्यू इदारों के एहलकार फौरी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने इलाका मकीनों की मदद से इमदादी कार्रवाई शुरू की। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गिरने वाली इमारत के मलबे के नीचे दबी हुई 2 लाशों और 12 जख्मियों को निकाल लिया गया है। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जाँ बहक होने वाले एक शख्स की शनाख्त जान मोहम्मद के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 30 साल थी और वो मजदूरी करता था। इलाका मकीनों के मुताबिक गिरने वाली इमारत मुत्तसिल एक इमारत तामीर की जा रही थी, जिसके लिए शावल चलने की वजह से गिरने वाली इमारत की बुनियादें मखदूश हो गईं। इलाका मकीनों का कहना है कि इमारत गिरने के बाद ठेकेदार और शावल ड्राइवर फौरी तौर पर मौके से फरार हो गए। इमारत गिरने के बायस इससे मुत्तसिल इमारतें भी मखदूश हो गई हैं और उनके भी मुनहदिम होने का खदशा है। इन इमारतों को लकड़ियों के जरिए सहारा दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद गिरने वाली इमारत का मलबा उठाने का काम जारी है। मारूफ खतीब अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के करीबी रुफ़का के मुताबिक उन्हें रात के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जानबर ना हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम की मैयत अंचोली इमाम बारगाह मुंतकिल की जाएगी। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी 24 मार्च 1944 को भारतीय शहर लखनऊ में पैदा हुए। खतीब के साथ साथ शायर भी थे। ज़मीर अख्तर नकवी ने शायरी, मरसे निगारी समेत शोहदाए करबला की जिंदगी पर दर्जनों किताबें तसनीफ की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है और मरहूम की मगफिरत और दरजात की बुलंदी के लिए दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि वो लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए।